السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس پیغام میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے معاشرے میں شادی ہونے کے بعد گھر کیوں ٹوٹتے ہیں۔ دو اہم باتیں اگر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ گھر ہمارے نہیں ٹوٹیں گے۔ پہلی بات، اگر آپ کو اپنا خطبہ نکاح یاد ہو، لیکن یہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے، کلمے 6 ہوتے ہیں، دولہا اور دلہن کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے شادی کو انجوائے اور کھانا کھانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، خطبہ صرف اسٹیج اور مولوی تک محدود ہوتا ہے، کس نے سنا، کیا ہوا، عمل کون کرے گا۔ دوستو، خطبے میں پہلا یہ درس دیا جاتا ہے، اے مرد اے عورت، تم دونوں الگ گھرانے سے، الگ رشتوں سے، الگ ماں باپ سے ہو، تمہیں کلمے کی بنیاد پر جوڑا جا رہا ہے، اپنے گھر کو بسائے رکھنا۔ دوستو، بسے گا تب جب ہماری سوچ اچھی ہوگی، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت ہوگی۔ یا ایھا الناس، جب آپ دونوں سمجھیں گے کہ یہ آدم کا بیٹا ہے، میں آدم کی بیٹی ہوں، یہ مصاحبات ہیں آپ کے، کیوں کہ اس اللہ نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے۔ اگر کوئی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرتا ہے تو گھر نہیں ٹوٹے گا۔ اگر تم نے زندگی میں یہ سمجھ لیا، میں اعلیٰ، میں بہتر اور یہ کمتر، میں اونچی ذات سے، یہ ادنا ذات سے، میرا گھر بڑا، اس کا گھر چھوٹا، میرے ماں باپ امیر اور یہ غریب، ہم عزت دار اور تمہاری عزت نہیں، تو آپ کی زندگی کا یہ نیا جوڑ پکا نہیں رہے گا، کہیں نہ کہیں ٹوٹ جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو جوڑے رکھنا ہے تو مرتے دم تک ایسی باتوں کو سوچنا بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک نہ گورا اچھا ہے نہ کالا اچھا ہے، جس میں انسانیت باقی ہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ دوستو، اسی لیے ہمارے گھر تب ٹوٹتے ہیں جب ہم احساس اور انسانیت کو بھول جاتے ہیں۔ دوسری وجہ ہمارے گھر کو توڑنے والی یہ ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ عورتوں میں عزت اور مرتبہ ماں کو دیتا ہے۔ دوستو، آپ ناراض نہ ہوتے ہوئے اس بات کو تھوڑا سمجھیں، جس نے ماں کا رتبہ بڑا رکھا اس کا گھر ٹوٹا، کیونکہ رب نے عورت کے 4 بڑے روپ رکھے ہیں، اسے ماں بنایا، بیٹی بنایا، بہن بنایا، بیوی بنایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے جو عورت کا سب سے پہلے رتبہ رکھا، پہلا مقام، پہلی شان، پہلا تعلق، پہلی عزت، پہلا رشتہ، پہلا جو معاملہ تھا، ہم نے اس کو جو کراس کر کے اس کی جگہ پر کوئی اور لے کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اب اپنے 4 رشتوں میں محفوظ نہیں ہے اور اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، عورت کا پہلا مقام ماں ہونا نہیں، معذرت کے ساتھ بیوی ہونا ہے۔ اگر ماں کا رتبہ پہلے ہوتا، ماں کا مقام پہلے ہوتا، میرا اور آپ کا رب سب سے پہلے ماں بناتا، ماں کے تذکرے کرتا۔ دوستو، اللہ نے پہلا تعلق، پہلا رشتہ جو مرد سے جوڑا ہے وہ یہ ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ عورت کی اصل شان یہ ہے کہ اسے بیوی ہونے کے ناطے مقام اور مرتبہ دیا جائے، اسی لیے بیوی پہلے ہوتی ہے، ماں بعد میں بنتی ہے۔ دوستو، عورت کو صرف ایک رشتے میں عزت دے دیجیے، بیوی ہونے کے ناطے، یہ جب بعد میں ماں بنے گی تب بھی بیوی رہے گی، جب یہ بیٹی بن کے جنم لے گی تب بھی یہ بیوی رہے گی، اور جب بہن ہوگی تب بھی بیوی رہے گی، لیکن ہم نے بیوی کو تو رتبہ نہیں دیا، ماں کو دے دیا۔ دوستو، کیا خیال ہے، میرے ابا جی کی جو بیوی ہے اس کے تو قدموں میں جنت ہے، اور جو میرے بچوں کی ماں ہے اس کو جوتے پڑ رہے ہیں، کیا اس کے قدموں میں جنت نہیں ہے؟ دوستو، اگر ہم نے مقام یہی رکھا ہوتا کہ دنیا میں جو عورت
बीबी बन गई। वो इस अहल थी, इस काबिल थी कि वो मेरे घर में आए, मेरे घर को सजाए, मेरे घर को जन्नत बनाए। बाकी जब माँ होगी फिर उसकी इज्जत और, बहन और बेटी होगी तो उसकी इज्जत और, लेकिन जिस बुनियाद पे उसकी इज्जत करनी है वो बीबी है। अगर ये इज्जत देते तो कभी किसी की बेटी बहू बनकर जूते ना खाती, किसी की बहन किसी के घर में भाभी होकर जूते ना खाती, और कभी किसी माँ की बेइज्जती ना होती अगर हमने औरत को उसके पहले रूप में इज्जत दी होती। व खलक मिनहा ज़ौजहा। उम्मीद है आप दोनों बातों को समझ गए होंगे, और जिसने ये समझ लिया उसका घर भी सलामत, उसकी बीवी भी सलामत, उसकी माँ भी सलामत, और अल्हम्दुलिल्लाह और उसका घर जन्नत नुमा भी है। जिसे समझ नहीं आया वो अम्मा का नाम लेकर घर तोड़ बैठेगा, लेकिन उसके बच्चों की अम्मा का क्या बनेगा, उसका हिसाब किताब अल्लाह के आगे उसको देना पड़ेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले पैगाम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।